بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور خصوصاً نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع وہ موٹیویشنل سپیکرز کے حوالے سے ہے، اور میں کچھ اس پر اپنا اختلافی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دور ایسا تھا کہ ایسے لٹریچر کی بھرمار ہوا کرتی تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ کامیابی کے اصول، کچھ لوگ کہتے تھے کہ کامیابی کے 10 اصول، کوئی کہتا تھا کامیابی کے 20 اصول، کامیاب زندگی گزارنے کے سنہری اصول، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں وہ ترجمہ ہو کر بھی ہمارے لٹریچر میں آئیں، اور اس اردو میں بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی اوریجنلی، اور ان کتابوں کا بہت چرچا ہوا کرتا تھا، ہاتھوں ہاتھ بکتی تھیں، اور نوجوان خاص طور پر اس سے بہت متاثر ہوتے تھے، اس لیے کہ ہر ایک نوجوان کا ایک خواب ہوتا ہے، وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی کے ثمرات سمیٹنا چاہتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ پھر اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اس نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے، اور وہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں۔ یہ پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں اور مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کر تقاریر کرتے ہیں، نوجوانوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، اور ان کے سامنے زندگی کے کامیاب اصول بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ سکسیس سٹوریز ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حضرات تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بول کر چلے جاتے ہیں، اپنے دام کھڑے کر لیتے ہیں، اپنی فیس وصول کر لیتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو ایک عجیب ہیجانی اور نفسیاتی کیفیت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو ایک سراب دکھا دیتے ہیں، اور اس سراب کی ظاہر ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ دنیا کی جو زندگی ہے، اس کے جو حقائق ہیں اور اس کی جو اندر تلخیاں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بالکل مختلف ہیں۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، یہ نوجوانوں کے اندر یہ بجلی پیدا کر دیتے ہیں، یہ کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں، کہ جس طرح بل گیٹس مثال کے طور پر، یا فیس بک کا جو اونر ہے مارک زکربرگ، تو یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، اور اگر بل گیٹس اتنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور فلاں جو بزنس مین ہے اس نے اگر اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور فلاں مشہور آدمی اگر مشہور ہو سکتا ہے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس سراب کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حضرات ہیں، یہ لوگوں کے اندر کامیابی کا ایک ادھورا تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کو چند چیزوں کے گرد گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں شہرت کسی کو حاصل ہو جائے، لوگ ریکگنائز کرنا شروع کر دیں، ان کے خیال میں دولت حاصل ہو جائے اور انسان اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، یا قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو شاید یہ کامیابی ہے۔ لیکن دنیا کی یہ زندگی، یہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اور اس میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن ان کے دنیا پر احسانات ہیں۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے، دنیا کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اور وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنے والا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کا ایک بہت بڑا تصور رکھا ہے، اور ایک بہت بڑا ایک اس کے لیے چام ہے۔ تو یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کا ایک ادھورا تصور دے کر نوجوانوں کو اس کی طرف لگاتے ہیں، جبکہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور دونوں حالتوں میں کامیاب ہوئے ہیں، اس دنیا کے حوالے سے بھی کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی سے بے غرض ہو کر کام کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کہ اگر تم نے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ اچیو کرنا ہے تو پھر یہ خیال دل سے نکال دو
کہ تمہیں آخرت میں حور ملے گی یا آخرت میں بہت بڑے خیمے ملیں گے اور جنتیں ملیں گی، اور یہ خیال بھی دل سے نکال لو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں کچھ ملے گا، اس دنیا میں بھی تمہاری ریکگنیشن ہوگی۔ بے غرض ہو کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے لیے قربانی دو اور کام کرو، تو پھر تمہیں جو اجر مل رہا ہے وہ مل جائے گا، اور تمہاری زندگی یہ نفع بخش ہو جائے گی، اور اس کا ایک جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکرز حضرات ہیں، یہ نوجوانوں کو بعض وقت غلط راستے پہ بھی لگاتے ہیں، ان کے سامنے غلط سکسیس سٹوری رکھ دیتے ہیں اور بہت فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا۔ مثلا ایک خاصے ایکسپیرینسڈ موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہوں نے خود یہ سکسیس سٹوری بیان کی، اور وہ کلپ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ وہ نوجوان 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، اور وہ کہیں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا لیا اور اسے پوچھا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا MBA ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی بے روزگار ہوں اور نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اور ہر جگہ جاتا ہوں لیکن کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی۔ اسی دوران انہوں نے جب گاڑی ایک اشارے پہ روکی تو ان کی نظر ایک چھلی والے پہ پڑی، اور وہ چھلیاں بیچ رہا تھا۔ تو ان صاحب نے، ان موٹیویشنل سپیکر صاحب نے چھلی والے کو بلایا، اسے چھلیاں لیں، 10-10 روپے کی 2 چھلیاں لے لیں، اور اس سے پوچھا بھائی تم دن میں کتنی چھلیاں بیچ دیتے ہو؟ تو اس نے کچھ تعداد بتائی کہ 100 یا 200 بیچتا ہوں۔ تو یہ چلتے رہے، اور اس نوجوان سے کہتے ہیں دیکھو یہ جو چھلیوں والا ہے اس کا حساب لگاؤ۔ تو جب انہوں نے حساب لگایا تو وہ دن میں کوئی 3-4 ہزار روپے کما رہا تھا۔ تو یہ صاحب اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ تم چھوڑو نوکری کو اور یہ چھلیاں بیچنی شروع کر دو، اور ذرا اچھے طریقے سے بیچو۔ تم اسی طرح سوٹ میں باہر نکلو، اچھا سا سٹال لگاؤ، تم یہ 10 روپے کی جو چھلی ہے 15 کی اور 20 کی بیچو گے تمہیں زیادہ منافع ہوگا۔ اس نوجوان کو یہ بات پسند آئی، اس نے چھلیاں بیچنی شروع کر دیں، اور بعد میں انہیں ملا اور کہا کہ جی میں تو بہت کامیاب ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس ایک سکسیس سٹوری میں اس صاحب نے 2 بڑی غلطیاں کی۔ پہلی غلطی تو یہ کی ہے کہ ایک نوجوان جس نے 16 سال تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں اس کے شعور کا ایک درجہ ڈیولپ ہوا ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں اس کا ایک ویژن وہ بنا ہے، اسے آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے بالکل 0 پوائنٹ پر، کہ جہاں اس کے لیے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ اسے کسی اور طرف لگائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور ایوینیوز کریٹ کریں، آپ نے اس کی 16 سال کی تعلیم کو بیک جنبش قلم ارریلیونٹ کر دیا۔ دوسری طرف آپ نے بہت بڑی زیادتی کی اس ایک ان پڑھ کے ساتھ، جو کہ بیچارہ چھلیاں بیچ رہا ہے اور اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے مقابلے میں ایک ایسا کمپیٹیٹر لا کر کھڑا کر دیا ہے جو اسے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جگہ ایک طرف وہ سوٹڈ بوٹڈ لڑکا کھڑا ہوگا جو اچھی طرح لوگوں سے بات کرے گا، اور دوسری طرف وہ ان پڑھ کھڑا ہوگا تو لوگ اس پڑھے لکھے سے چھلیاں لیں گے۔ تو آپ نے اس شخص کے روزگار کو بھی تباہ کر دیا ہے اور اس کی معاش پہ بھی لات مار دی۔ تو گویا جسے آپ اپنی سکسیس سٹوری سمجھ رہے ہیں، آپ نے 2 نوجوانوں کو تباہ کر دیا اور ان کو ان کے غلط راستے پہ لگا دیا۔ لہٰذا یہ اس لیے ہے کہ ہم نے وہ اسکیم سمجھی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرق مراتب پیدا کیا ہے، کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت دی ہے، کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکے، کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ محنت مزدوری کر سکے، کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ واریر بن سکے، جنگجو بن سکے، کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تاجر بن سکے۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف صلاحیت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایک شخص جو اچھا جنگجو بن سکتا ہے، اچھا کمانڈو بن سکتا ہے، اچھا فوجی بن سکتا ہے، آپ اسے وہاں سے اٹھا کر تاجر بنا دیں، اور ایک شخص جو اچھا تاجر بن سکتا ہے، آپ اسے وہاں سے اٹھا کر ایک مزدور بنا دیں، اور ایک شخص جو اچھا مزدور بن سکتا ہے، آپ اسے کسی اور جگہ بٹھا دیں، تو آپ اس دنیا کے نظام کو تلپٹ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں اس بات کو واضح بیان کیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں ہم نے سامان معیشت تقسیم کیا ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کو تقسیم کیا ہے، لہٰذا ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے
تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اگر دنیا میں سارے لوگ ایک ہی صلاحیت کے ہو جائیں تو پھر یہ مختلف شعبے کیسے قائم ہوں گے، ایک دوسرے کا یہ کام کیسے آئیں گے، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے قدرت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا کہ سب لوگ ایک ہی چھڑی سے ان کو ہانکا جائے اور ایک ہی منزل کا ان کو مسافر بنا دیا جائے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جو یہ ویرائٹی ہے، اور کسی نے مزدوری کرنی ہے اس کے لیے مزدوری کے کھلے مواقع ہونے چاہیے، کسی نے تجارت کرنی ہے اس کے لیے تجارت کے کھلے مواقع ہونے چاہیے۔ کل پرزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہائرارکی کی ضرورت ہوتی ہے، سول بیوروکریسی کی ضرورت ہوتی ہے، فوج کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا معاشرے میں ایک توازن اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب یہ سارے شعبے ان کو فل کیا جائے اور اس میں لوگ اپنا اپنا کام کر سکیں۔ آپ سب کو انٹرپرینور بنانا شروع کر دیں، سب کو کہیں اپنا کام کرو، تو دنیا کا نظام یہ نہیں چل سکتا اور یہ توازن بگڑ جائے گا اور اس کے نتیجے میں عدم استحکام آئے گا۔ سب سے بڑی بات جو یہ موٹیویشنل سپیکرز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اس سب پر ریلیجن کا اور مذہب کا تڑکا لگاتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کو یہ بالکل آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، سورہ نجم کی آیت ہے، اور سورہ نجم کی آیت 38 سے لے کر 41 تک آپ اس کو جا کر مطالعہ کریں تو ساری آیات کو ملا کر جو بات بنتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اس دن انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی سعی اس نے کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور پھر اس کی سعی کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور پھر اس کو اس کی سعی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے کہ اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے جو سعی کرے گا اس کی سعی کو جانچا جائے گا۔ اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت محنت کرتا ہے لیکن اجر اسے تھوڑا ملتا ہے، اسے بدلہ تھوڑا ملتا ہے، اور اس دنیا میں بعض لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن ان کو بدلہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کی حقیقتوں کا ادراک کریں، اپنے لیے کوئی بہت بڑے خیالی پلاؤ نہ پکائیں، کوئی بہت بڑے بڑے اپنے لیے گولز نہ رکھیں، بلکہ اس دنیا کی زندگی کو ایک ایسی زندگی سمجھ کر گزاریں جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، اور جو دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالامتحان۔ اس دنیا میں ہم نے کچھ کرنا ہے اور ریوارڈ سے بالکل بے نیاز ہو جائیں، ریوارڈ کی جگہ وہ آخرت ہے۔ اس دنیا میں اپنا کردار ادا کریں، اس دنیا کے اندر جو رول اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کامیابی نہیں ملتی، خدا نخواستہ ریکگنیشن نہیں ملتی، خدا نخواستہ شہرت نہیں ملتی، خدا نخواستہ دولت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر یہی کچھ رکھا ہے، اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے آخرت کی زندگی رکھی ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے مختص کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں انسان کو لگانی چاہیے، لیکن سراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور ہر ایک بندے کو بل گیٹس بننے کی خواہش اپنے دل میں نہیں پالنی چاہیے، اور ہر ایک کو ملک ریاض بننے کی خواہش اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، یا سپر سٹار بننے کی خواہش اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو بلند مقاصد کے لیے صرف کریں، اس کے اندر اپنے رب کی رضا کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے اس کے اندر اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جو تھوڑا یا بہت رزق اللہ نے دیا ہے اچھے اور جائز طریقے سے اسے حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں جو زندگی ہے اسے گزاریں، اور آخرت میں اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔